عبادت میں نرمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور صحابہ نے بھی یہ سمجھا۔ ایک لامحالہ بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت تکلیفوں کے ساتھ آزمائشوں کے ساتھ بھری پڑی ہے اور جہنم آسانیوں کے ساتھ اٹی ہوئی ہے، تو صحابہ سٹرگل کرتے تھے، محنت کرتے تھے، جستجو کرتے تھے، تیز تیز اعمال سر انجام کرنے کی بجا لانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے آپ کے سامنے مشہور حدیث ہے، کہہ دیا ہم اتنی عبادت کریں گے، ہم اتنے روزے رکھیں گے، میں ایک نے کہا میں شادیاں ہی نہیں کروں گا۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ کے پاس پیش ہو گئے کہ میں 30 دن روزے رکھوں گا۔ رسول اللہ نے کہا تو 3 دن رکھا کر، عبادت میں بھی نرمی کیا ہے۔ 30 دن، ایک صحابی کہہ رہے میں 30 دن روزے رکھوں گا۔ رسول اللہ نے اس کو جواب میں یہ نہیں کہا 10 رکھ لے، 20 رکھ لے، 25 رکھ لے، کیا کہا کتنے رکھا کر؟ 3 روزے رکھا کر، تیرے 30 کے 30 دن کے لکھے جائیں گے۔ اور یہ امت مسلمہ کے اوپر کتنی بڑی نعمت اور آسانی ہے، ایک ماہ میں 3 روزے رکھنے والا 30 روزوں کا ثواب پاتا ہے، ہر نیکی 10 سے ضرب۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو زیادہ رکھوں گا۔ کہتے کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے پھر کہا پیر جمعرات کا، پھر مختلف روایات کے الفاظ ہیں، آخر یہاں پہ بات ختم ہوئی کہ 1 دن رکھوں گا، 1 دن چھوڑ دوں گا۔ اب جب ان کی عمر بڑی ہو گئی نا، بڑی ہوگی، بزرگ ہو گئے، تو آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کہا کرتے تھے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 3 دن کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا۔ میں نے تو رسول اللہ سے 1 دن کا ناگے کا روزے کا وعدہ کر لیا ہے، اب جب تک قبر میں نہیں اتروں گا یہی سلسلہ جاری رکھوں گا، لیکن کاش میں رسول اللہ کی اس 3 دن کی رخصت کو قبول کر لیتا۔ ایک بندہ سفر کے اندر تھا، اس کے اوپر لوگ چھتری کیے ہوئے ہیں، چھتری کیے ہوئے ہیں، سائے میں رکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اس کا کیا ماجرا ہے؟ کہا اس نے روزہ رکھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑ گئی۔ عبادت میں بھی نرمی ہے۔ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے جب سفر میں روزہ چھوڑنے کا حکم دے دیا، اس بندے نے سفر میں روزہ کیوں رکھا؟ اور اس بندے کو نہیں، آپ کو اور مجھے سمجھانا مقصود تھا، یہی گناہ ہے، یہی گناہ ہے۔ رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں یہی گناہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بارے میں تمہارے سے نرمی کرے اور تم خود اپنے اوپر سختی مسلط کر لو۔ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ ثواب دیتے دیتے نہیں تھکتا، لیکن بندہ بالآخر عمل کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ اس لیے بہترین عمل وہ ہے جو میانہ روی سے ہو اور جس کے اوپر دوام ہو، جو نرم ہو۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ عالم کی خطیب اور گفتگو کی، عالم کی یا خطیب کی گفتگو سن کر ساری رات تہجد میں کھڑا ہو گیا، 1 دن پڑھی، 2 دن پڑھی، پھر چھوڑ دی، سال گزر گیا۔ اس سے بہتر تھا کہ یہ ساری کی ساری رکعتیں تہجد کی نہ پڑھتا، لیکن اپنی زندگی میں صرف 2 رکعت کا معمول بنا لیتا اور مرتے دم تک اس کو قائم رکھتا۔ میرے بھائیو، عبادت کے اندر جو میانہ روی اور نرمی ہے وہ یہ ہے کہ انسان عہد کر رہا ہے میں زندگی میں 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھوں گا، ہر روز پڑھوں گا، پھر کوئی دن ناگا نہ ہو میں یہ تسبیح پڑھوں گا، پھر کسی دن ناگا نہ ہو میں یہ عمل کروں گا، پھر کسی دن ناگا نہ ہو۔ ہوتا کیا ہے؟ آج 5 پارے پڑھ لیے، آج 10 پارے پڑھ لیے، آج جمعہ، آج سورۃ کہف بھی پڑھی، آج 100 مرتبہ درود بھی پڑھا، آج وظائف بھی پڑھے، پھر اگلے جمعے تک کوئی ہوش ہی نہیں۔ بہترین عمل وہ ہے جو نرمی اور میانہ روی سے مداومت کے اوپر ہو۔ یہ جو نماز کا قیام ہے، آپ صرف اسلام کی خوبصورتی اور خوبی اسی سے سمجھ لیجئے، کوئی ناغا نہیں ہے، ناغے کی اجازت نہیں۔ 24 گھنٹے سجدے میں بھی نہیں رہنا، 1 دن میں صرف 1.5 گھنٹہ مسجد میں آنا ہے، پورے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں گزر جاتی ہیں 1.5 گھنٹے کے اندر اندر۔ 5 نمازوں کا وقت زیادہ سے زیادہ گھر سے لے کے مسجد تک 1.5 گھنٹہ ہے، لیکن اس میں ناگا نہیں ہے، اس میں دوام ہے، اس میں حتی یاتی عقل یقین ہے۔ جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی تو نے زندگی میں 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ اسی لیے جب بھی کوئی نفلی عبادت بھی اپنے اوپر طاری کریں، اس کے اندر بھی نرمی رکھیں۔ اور عبادت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس عورت کا واقعہ سن کے کہ ساری رات کھڑی رہتی ہے، رسول اللہ نے کہا بہتر یہ ہے کہ وہ ایسا عمل پکڑے جس کے اوپر ہمیشگی سے قائم رہے۔ ہاں، کوئی بندہ اگر اس میں دوام کر سکتا ہے، اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو ساری رات ہمیشہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو کھڑے بھی رہنا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، نیکیوں اور ثواب کی دوڑ ہے، زندگی
सारी की सारी नेकियां कमाने की दौड़ है। इस नेकियां कमाने की जुस्तजू में सारी रात भी खड़ा रहता है, तो उसको उसके ऊपर भी अमल करना चाहिए। और अगर किसी वक्त इंसान को कोई ज़रूरत, मुसीबत, हाजत है, उस वक्त वो इबादत ज़्यादा भी कर लेता है, इसमें भी किसी किस्म की कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। ये तो इबादत में नरमी है मेरे भाइयों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इबादत में नरम नहीं थे, बाद औक़ात गलतियों पे भी नरम थे। हज़रत अनस बयान करते हैं, मैं 10 बरस रसूलुल्लाह के साथ रहा, कभी वुदू का प्याला टूट गया, कभी पानी पकड़ाने वाला लोटा टूट गया, कभी गलती। एक बंदा 10 साल किसी की खिदमत कर रहा हो, कैसे हो सकता है गलती ना हो? कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे गलती हुई हो और मैं नजर उठा के रसूलुल्लाह की चेहरे की तरफ देखूं, इस उम्मीद के साथ शुरू में देखा करता था अभी डांट पड़ी, अभी मेरी इस्लाह हुई, अभी तरबियत का एक अंदाज होगा। कहा जब भी गलती हुई मैंने रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ देखा, रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहे। ये नरमी। एक बद्दू एराबी देहाती मस्जिद नबवी में आ गया। आज हम बैठे हुए हैं इसी मस्जिद में, यहाँ पे कोई बंदा आए और हकीकत में दुराने जुम्मा सफ़ों को फलांगना ये बुरी बात है, इसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। बाद लोगों को मसला नहीं पता होता, लेकिन ये तो एक मामूली बात है। इस बात के ऊपर भी नमाजी गुस्से में आ जाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि मस्जिद नबवी है जिसके फ़ज़ाइल आपके सामने हैं। एक एराबी आया, वहाँ पे आके क़ज़ाए हाजत करना शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तेज़ी से दौड़े, इसको पकड़ें, इसको मारें, इसको रोके। रसूलुल्लाह ने कहा रुक जाओ, ठहरो, इसको क़ज़ाए हाजत से फ़ारग हो लेने। जब वो क़ज़ाए हाजत से फ़ारग हो गया, सहाबा ने सोचा शायद अब कोई उसकी तादीब और तरबियत और उसको डांट डपट होगी। सहाबा को कहा जाओ पानी लाओ, डोल, और पानी को बहा दो। पानी बहा दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू को अपने पास किया, कहा मेरे पास बैठ जा। पास बैठा। ए अल्लाह के बंदे, ये मस्जिदें ज़मीन के ऊपर सबसे पकीज़ा, मुतहर, पाक और साफ अल्लाह के घर हैं। ये इस काम के लिए नहीं है कि यहाँ पे तू अपनी क़ज़ाए हाजत पूरी करे। और बाद रवायात के अल्फाज हैं, वो बद्दू रसूलुल्लाह ही से मुलाकात करने के लिए मस्जिद नबवी में आया था, इस्लाम कबूल न किया था। रसूलुल्लाह ने उसको इतने प्यार से तलकीन की कि ये मस्जिदें अल्लाह के घर होते हैं, पकीज़ा होते हैं। सिर्फ इतनी बात सुन के इस्लाम को कबूल कर लेता है। ये नरमी है। नरम मिजाजी इंसान से कई मरतबा वो काम ले लेती है। उदउ, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जितने भी वाद और नसीहत की तबलीग के आदाब बयान किए हैं, उसमें क्या कहा है? अकीदे में नरमी नहीं है, नजरियात में नरमी नहीं है, लेकिन कौलो गुफ्तार, रवैयों में, मुआमलात में, मुआशरे में नरमी के कैसे कैसे उसूल बयान किए हैं। इज़हाबा इला फिरऔना, मूसा हारून फिरौन के पास जाइए। फिरौन के पास ज़ाहिर निशानियां भी दी। फिरौन कौन था? अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाने वाला, मैं सबसे बड़ा रब हूं, सबसे बड़ा रब्बों का रब हूं। माअल्लाह। फकूला लहू कौलन लय्यिना, जाइए मूसा और हारून, अल्लाह हम क्या करें वहां जाके? फिरौन के पास जाओ और उसको तबलीग करो और उसको नसीहत करो और उसके साथ इबलाग करो। अल्लाह किस तरीके से? फकूला लहू कौलन लय्यिना, उसके साथ जरा नरमी से बात करना, जरा आहिस्तगी के साथ बात करना, जरा अपने रवैयों को नरम रख के बात करना। मेरे भाइयों,